عظیم افریقی سوانا کے دل میں جہاں سنہری گھاس لہروں کی طرح ہلتی تھی اور قدیم درخت خاموشی سے زمین کی حفاظت کرتے تھے، وہاں دو طاقتور مخلوق رہتی تھیں جن کے نام ہر جانور کو معلوم تھے۔ ایک تھا کاوی ہاتھی، جو سوانا کا سب سے بڑا اور دانا ہاتھی تھا۔ اس کا جسم بھاری مگر اس کے قدم پختہ تھے، اور اس کی آنکھوں میں کئی موسموں کی کہانیاں چھپی تھیں۔ وہ اپنے ریوڑ کی رہنمائی صبر، یادداشت اور سکون سے کرتا تھا۔ دوسرا تھا روان شیر، جو سوانا کا بادشاہ تھا۔ اس کی سیاہ عیال ہوا میں لہراتی تھی اور اس کی تیز آنکھیں اختیار سے بھرپور تھیں۔ وہ طاقتور، نڈر اور اپنی جماعت کا محافظ تھا۔ کئی برسوں تک سوانا میں توازن قائم رہا۔ دریا بہتے رہے، گھاس اگتی رہی اور جانور قدرت کے اصولوں کے مطابق جیتے رہے۔ کاوی اپنے ریوڑ کو پانی اور محفوظ چراگاہوں تک لے جاتا رہا، اور روان صرف اتنا شکار کرتا تھا جتنا اس کی جماعت کے لیے ضروری تھا۔ مگر ایک سال سب کچھ بدل گیا۔ بارشیں رک گئیں، سورج پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا، دریا خشک ہو گئے، گھاس ختم ہو گئی اور بھوک نے پوری زمین کو گھیر لیا۔ کاوی نے رہنمائی کا بوجھ پہلے سے زیادہ محسوس کیا۔ وہ طویل فاصلوں تک چلتا رہا، ماں ہاتھیوں، بچوں اور بزرگوں کو ساتھ لے کر، جو اس پر اپنی زندگیوں کا بھروسہ کرتے تھے۔ روان نے بھوک کو ایک مختلف انداز میں محسوس کیا۔ شکار ناکام ہونے لگا اور اس کی جماعت کی آنکھوں میں تھکن نظر آنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ ایک شام دونوں رہنما اس علاقے کے آخری پانی کے جوہڑ پر پہنچے۔ کاوی پہلے آیا اور اپنے ریوڑ کو آہستگی سے پانی پینے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ پانی قیمتی ہے۔ پھر روان لمبی گھاس میں سے خاموشی سے نمودار ہوا۔ اس کی موجودگی نے فضا کو تناؤ سے بھر دیا۔ ہاتھی اور شیر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی حملہ۔ کاوی نے پیچھے ہٹ کر جگہ دی، روان نے بات سمجھ لی اور بغیر کسی تشدد کے پانی پیا۔ اس رات دونوں نے ایک ہی آسمان کے نیچے پانی بانٹا، مگر امن بھوک کو ختم نہ کر سکا۔ ایک دن ایک ہاتھی کا بچہ غائب ہو گیا، ریوڑ درد سے چیخ اٹھا، اور کاوی سب سمجھ گیا۔ اسی رات روان نے اپنی جماعت کو خاموشی سے کھاتے دیکھا اور جانتا تھا کہ بقا کی قیمت کیا ہے۔ سحر کے وقت کاوی اکیلا روان کے پاس پہنچا۔ دو بادشاہ آمنے سامنے کھڑے تھے، غصہ، غم اور غرور فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آسمان بدل گیا، بادل گرجے اور جمع ہونے لگے، بارش برسنے لگی، زمین نے پانی کو قبول کیا، دریا لوٹ آئے، گھاس اگنے لگی اور زندگی واپس آنے لگی۔ بارش کے ساتھ سمجھ بوجھ بھی آئی۔ روان نے سیکھا کہ قابو کے بغیر طاقت تباہی لاتی ہے۔ کاوی نے جانا کہ صرف دانائی ہر نقصان کو نہیں روک سکتی۔ اس دن کے بعد ایک خاموش سمجھوتا قائم ہو گیا۔ شیر فاصلے پر رہے اور ہاتھیوں نے زمین بانٹنا سیکھا۔ سوانا اس لیے زندہ رہی کیونکہ اس کی سب سے بڑی طاقتوں نے تباہی کے بجائے توازن کو چنا، اور یوں ہاتھی اور شیر کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک سبق بن گئی۔ اصل طاقت صرف زور میں نہیں بلکہ دانائی، صبر اور احترام میں ہوتی ہے۔